بھٹی صاحب آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ باتیں کہاں جا رہی ہیں؟ مجھے تو ایک بہت بڑا سٹیل میٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بہت بڑا کلیش ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، جہاں پہ جیسے میں شروع میں کہا پریزیڈنٹ صاحب کا جو لیٹسٹ لیٹر ہے وہ پہلے ایک نیا ایشو اٹھائے گا، پہلے ان کا اس ٹویٹ نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا جب انہوں نے کہا میں نے سائن نہیں کیا ہوا، تو وہ ایک مسئلہ اب عدالتوں میں جا رہا ہے، آرمی امینڈمنٹ ایکٹ سپریم کورٹ میں جا رہا ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ سپریم کورٹ میں جا رہا ہے، آج صدر صاحب کا نیا خط ہے، یہ بھی معاملہ ڈیفینیٹلی کورٹ کے اندر ہی جائے گا، اس کورٹ میں جائے گا جس چیف جسٹس کو دوسری تمام سیاسی جماعتیں اور باقی لوگ نہیں مان رہے، اس چیف جسٹس کی باتوں کو اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں مان رہی۔ اگر آج سپریم کورٹ کوئی فیصلے دے گی اور اسٹیبلشمنٹ اور اون اپ نہیں کرے گی، باقی لوگ اون اپ نہیں کریں گے، تو 14 مئی کی طرح وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ کیا اب ہم ایک پرفیکٹ سٹارم کی طرف جا رہے ہیں جہاں الٹیمیٹلی یہ ملے گا تاثر 1 ماہ 1.5 کے اندر کہ جی اس ملک میں آئین نہیں رہا، قانون نہیں رہا، تو بس پھر اب کچھ اور ہی رہے؟ کیا ہم ایک پرفیکٹ سٹارم کی طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک صاحب، آپ اور فہد صاحب میرے سے دونوں ہی سینئر ہیں، قابل احترام ہے، کیا اس کی طرف جا رہے ہیں؟ وہ کیا یہ پھلجڑیاں چل رہی ہیں کہ ملک میں امن ہے؟ جس ملک میں آئین کی حکمرانی نہ ہو، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے آرڈر پر امپلیمنٹ نہ ہو، صدر پاکستان یہ کہیں میرا سٹاف میری بات نہیں مانتا، وہ سمری آپ کو پتا ہے اس وقت ہے کا، میں آپ کو گرو مان جاؤں بتائے وہ ہے، وہ تو کورنگ لیٹر پرنسپل سیکرٹری نے لگانا تھا، وہ سمری پتا کرے کہاں ہے۔ آپ حکومتی اپوزیشن یعنی کہ پی ڈی ایم تسلسل ہے اس حکومت کا، نگران حکومت، وہ چیف جسٹس پر عدم اعتماد کر رہے ہیں، ان کا حق ہے۔ پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کم و بیشتر 30 سے 40 سال اقتدار میں رہے، کم و بیشتر، اور پی ٹی آئی 3.5 سال رہی۔ میں یہ نہیں کہتا ان کا دور صاف تھا۔ آج پورے پاکستان میں نیب کس جماعت کو گرفتار کر رہا ہے، ایف آئی اے کس کو گرفتار کر رہی ہے، اینٹی کرپشن کس کو گرفتار کر رہی ہے، پولیس کس جماعت کے گھروں میں چھاپے مار رہی ہے۔ یہ اچھی بقول ان کے مسلم لیگ نون کے یا محترمہ مریم نواز صاحبہ کے کہ چیف جسٹس ان کی وکالت کر رہے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین کی، وہ گرفتار ہے، ان کا واش روم 2 فٹ دیوار ہے جو ایڈیشن سیشن جج دے رہا ہے، اور پورے ملک میں اس جماعت کا کریک ڈاؤن ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو کم و بیشتر 30 سے 40 سال مختلف ادوار میں رہے، ان کا ایک شخص اندر نہیں ہے۔ دوسری بات، ہمارے دوست ہیں محمد مالک، انہوں نے باقاعدہ ٹائی بھیجی، میں ان کا مشکور ہوں۔ شروع ہونے والا فہد صاحب نے تو ابھی ٹی شرٹ نہیں بھیجی، وہ ماشاءاللہ ہی لکنگ سمارٹ۔ گزارش یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ پہ بھی برا نہیں، نون لیگ کے تو شہباز شریف صاحب چلے گئے، ہاں پیپلز پارٹی پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ 3 دن پہلے جو بیوروکریٹ چینج ہوئے، ایک بیوروکریٹ کو ایک ڈاکٹر ہے ٹی کر کے اس کا نام ہے، این موقع پہ اس نے لندن کال کی، 2 بیوروکریٹوں کو چینج کرا دیا، یہ مالی معاملہ تھا اس میں یہ رہے۔ تو بھائی ابھی تو نون لیگ کا تسلسل ہے۔ ہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ میری اطلاعات کے مطابق مبینہ طور پر ہاتھ ہو گیا ہے، اسی لیے وہ چیخ رہے ہیں 90 دن 90 دن 90 دن، انہیں بھی پتا 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے۔ خود موجودہ نگران صاحب کہہ چکے ہیں، الیکشن کمیشن صاحب حکم صادر فرما چکے ہیں 14 مئی تک تو حلقہ بندیاں دیکھیں گے۔ تو اس میں نقصان رہا ہے صرف اور صرف پیپلز پارٹی نون لیگ کی مرضی کے مطابق A to Z۔ اور 3 دن پہلے ایک اہم تعیناتی ہوئی، اہم ترین تعیناتی ایک صوبے کی، جانے سے پہلے 96 آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، وہ افسر اپنے سی ایم کو سلام کرنے کی بجائے پہلے 96 گیا۔ کین یو امیجن؟ اس وقت تو وہ وزیر اعظم نہیں تھے۔ ہاں بہرحال کل کیا ہوتا ہے، یقیناً عدالتوں کو آئین اور قانون کے مطابق کرنا چاہیے، اسلام آباد ہائی کورٹ بتائے گی، لیکن سپریم کورٹ اگر طریقے انصاف کی فیور کریے، پوری لیڈرشپ تو اس کی اندر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کہتے ہیں جاؤ جا کے پریس کانفرنس کرو، ہمارا کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ اس کے بعد بھی آپ کو کوئی آرگومنٹ ہے تو آپ اور فہد صاحب برطانیہ دور کے جرنلسٹ ہیں، جب میں بہت چھوٹا ہوتا تھا اس وقت بھی آپ ماشاءاللہ اتنے ہی تھے،
تو یہ نہ کریں ہم فقیروں کو. فہد صاحب کوئی رہنمائی لے. اچھا مجھے بھٹی صاحب یہ بتائیں، فہد نے ہم دونوں پہ سوال کھا دیا. اس نے کہا آپ لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہیں یار، آپ لوگ ناجائز پریشان ہو رہے ہیں. اور مجھے آپ بتائیں کیا ہم ناجائز پریشان ہو رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے فرینکلی لگ یہ رہا ہے کہ ہم ایک بہت بڑے جس کو کہتے ہیں نا دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، جس میں جوڈیشری انوالو ہو جائے، ہوئی بھی ہے، جس کے اندر کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں، اور شاید یہ اتنے سوالات اٹھ جانے ہیں کہ شاید عدالتوں میں ہی فیصلے نہ ہو پائیں فروری تک. اور اگر عدالتوں میں معاملے پھنسے رہے اور فروری کی لائن بھی گزر گئی، جو ہم نے خود ایک ریڈ لائن بنائی ہوئی کہ دیکھیں سینٹ کا الیکشن ہونا بڑا ضروری ہے، اگر نیشنل اسمبلی کا نہیں ہوا کون سی قیامت آ گئی. پروونشل اسمبلیز کا ہمارا خیال تھا قیامت آئے گی، نہیں آئی. خود چیف جسٹس صاحب نے خود کہا میں تو کنٹیمپٹ کرنا چاہتا تھا، میرے بردر ججز نے میرا ساتھ نہیں دیا. تو کیا یہ ہمارے دماغ میں اپنی لائن ہم نے خود بنائی ہوئی ہے کہ سینٹ کا الیکشن نہ آیا تو قیامت آ جائے گی، یا یہ بھی گزر جائے گا؟ اور اگر فروری میں الیکشن نہیں ہوتے تو پھر کیا الیکشن ہوتے نظر آ بھی رہے ہیں آپ کو؟ مالک صاحب، ایک تو میں فہد صاحب کا بڑا دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے گھبرائے ہوں کو تھوڑی سی تسلی دی. ایک دیوانہ آدمی بھور میں پھنسا ہو تو اس کو کوئی کنارے کی خوشبری دے، اس سلسلے میں پانی پی لوں کہ اس کا مطلب ہے اتنا دن برے نہیں ہے. یہ اب تھوڑی سی گھبراہٹ کم ہوئی. اب گھبرانے کی جو وجوہات ہے بادی النظر میں، مسلسل 15 سال ہو گئے ہیں جمہوریت کو، مسلسل 8 سے 13 تک پیپلز پارٹی، 13 سے 18 تک نون لیگ، 18 سے 23 تک پاکستان تحریک انصاف اور 13 جماعتیں پی ڈی ایم. ان تینوں میں نواز شریف بھی میرے سیاسی لیڈر، زرداری صاحب بھی میرے سیاسی لیڈر، عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین بھی سیاسی لیڈر. ان میں کوئی ضیاء الحق نہیں جو 90 دن کے لیے آیا تھا اور 11 سال گزار گیا. میں کیسے کہوں آئینی اور سیاسی بحران نہیں ہے؟ ایک جماعت ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں ہے. 11 اگست سے لے کے 13 اگست تک لاہور میں 5,500 گھروں میں چاپے مارے گئے. سپریم کورٹ کی کوئی مثال محمد مالک اور محمد فہد حسین صاحب بتائیں کہ آج تک آرڈر کیا اور اس پہ امپلیمنٹ نہ ہوا ہو. آپ کہہ رہے ہیں 6 فروری کو جائے کیوں؟ یہ آئینی طور پر پابند ہے 90 دن میں الیکشن کرانے کے. آئینی طور پر پابند نہیں ہے تو تمام آئینی ماہرین آ جائے، انہیں کہیں جو پنجاب اور کے پی کی حکومت ہے 90 دن کی بجائے 190 دن گزر گئے. جب آپ آئین کو نہیں مانیں گے، سپریم کورٹ کو نہیں مانیں گے، ایک جماعت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو نہیں چلے، وہ پی ٹی آئی یقیناً اسلام آباد ہائی کورٹ کے محترم عامر فاروق پر تنقید کرتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کہتی سجاد علی شاہ پر حملہ صرف 30 سیکنڈ صرف 30 سیکنڈ سجاد علی شاہ پر کورٹ پر حملہ، آصف سعید کھوسے پر تنقید، ثاقب نثار پر تنقید، عمر عطا بندیال پر تنقید. کیا اب جسٹس قیوم کہاں سے آئے گا؟ نہیں آ سکتے. میں اور آپ اور میرا بھائی جنہوں نے مجھے ایک عرصے سے کافی نہیں بنائی، فہد حسین بھی جسٹس قیوم کو نہیں کوئی زندہ کر سکتا. اب یہ جیسے بھی ہیں، یقیناً عدالتوں پہ ہم سب کا اعتماد ہونا چاہیے، لیکن انہیں دیکھنا چاہیے کہیں ان سے بھی تو ایسی چیز نہیں ہو رہی کہ کوئی سیاستدان عدم اعتماد کیوں کر رہا ہے. ایک ہی سوال ہے جو اداروں کو بھی اپنی روش اپنا. پہلے میں آپ کو کر رہا ہوں سوال. مجھے آپ نے بٹی صاحب میرا ایک سوال آپ سے، پھر یہی میرا سوال فہد کے پاس میں لے کے جاؤں گا مختصر جواب. یہ جو حافظ عبداللہ نے کل کہا، انٹرویو ان کا چل رہا تھا، حافظ عبداللہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں اگر الیکشن نہ ہوئے، ڈیلے ہوئے اور یہ ہوا وہ ہوا تو یہ نہ ہو کہ بیانیہ جو عمران خان کا ہے یہی بیانیہ دوسری سیاسی جماعتیں بھی اپنائیں. یعنی کہ بیسکلی انہوں نے سجیسٹ یہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ پھر ابھی آپ کو ایک بندے سے ڈیل کر رہے ہیں، پھر آپ کو ہمارے سے بھی ڈیل کرنی پڑے گی ایز مخالفت کے طور پہ. بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے، پیپلز پارٹی اور نواز شریف یہ کبھی بھی عمران خان کے ساتھ اس معاملے پہ نہیں ملیں گے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا اس کے، کیونکہ وہ ہر قیمت دینے پہ تیار ہے
کہ اگر عمران خان سیاست سے نکل جائیں، ان کی پارٹی تباہ ہو جائے، اور اس کے بدلے اگر ہمیں 1 سال 2 سال 3 سال کی بریک بھی لینی پڑے تو ہم وہ قیمت دینے پہ تیار ہیں، کیونکہ ہمارے سے نہیں ٹوٹنی پی ٹی آئی، ہمارے سے نہیں گرایا جانا ہے عمران خان۔ آپ کے خیال میں کیا یہ صرف خالی دھمکی ہے کہ جب تک عمران کا پرماننٹ سلوشن نہیں نکالتی اسٹیبلشمنٹ، کیا آپ کو یہ پاسبلٹی نظر آتی ہے کہ پیپلز پارٹی، جے یو آئی وغیرہ یہ یا پی ایم ایل این آلسو عمران والے بیانیے پہ مل کے کھڑے ہوں گے کسی کے خلاف؟ دیکھیں، جب تک طریقہ انصاف کا پنجابی کہندے نے بی مکانا، یہ ایک سیاسی جماعت کی خواہش ہے اور میں جانتا ہوں نہیں ہوتی، یہ دھمکیے دیں گے اور اندر آنے انڈر دی ٹیبل گفتگو شروع بھی ہو گئی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی سخت نالا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن جیسے ہی ان کے لیے نرم ہاتھ ہوگا، اور جس کی امید ہے مجھے ہو جائے گا، بات بھی شروع ہو گئی ہے، میں کہہ رہا ہوں بات شروع ہو گئی ہے، میں کہہ نہیں رہا ہوگی ابھی، تو یہ چپ کر جائیں گے۔ اور الیکشن مجھے بادی النظر میں نظر نہیں آ رہے الیکشن کمیشن نون لیگ مکمل طور پر ہے۔ اگر محترم نواز شریف صاحب نہایت قابل احترام اپنے سگے بھائی کے 16 ماہ میں پاکستان نہیں آئے، تو ان کے بھائی پاکستان آنے کی بجائے لندن چلے گئے، تو اس کا مطلب ہے انہیں پتا ہے کوئی 1.5-2 سال کا ریسٹ مل سکتا ہے، 6 مہینے تو منیمم ہے ہی۔ یہ تو چھوڑے آئین کی کیا بات ہے یار، آئین ٹوٹتا چھوٹتا رہتا ہے، ایکٹیبل ہے، یہ بڑے لوگوں کے لیے آئین توڑنا کوئی شیشہ نہیں، آپ اور میرے سے گلاس ٹوٹ گئے تو سزا ہے۔ اگر نیب والے قوانین اڑا دیتی ہے سپریم کورٹ، پیپلز پارٹی کا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پھندا ٹائٹ ہو رہا ہے، چیزیں ٹائٹ ہو رہی ہیں، نیب کا بھی اگر ہو جاتا ہے، آپ کو اگر الیکشن اگر ہوتے ہیں تو یہ -1 سے -2 سے -3 ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ مجھے الیکشن ہوتے نظر ہی نہیں آ رہے۔ جو نئی پوسٹنگ ہوئی ہے، میں نے گزارش کی ہے چیک کریں، آپ اسلام آباد سے گئے ہیں لیکن آپ کے روز ہیں، بہت بڑا ایف آئی اور نیب حکام کن سے ملا، کس کو یقین دہانی کرائی کہ وہ باہر نہیں آئے گا طریقہ انصاف کا چیئرمین؟ ڈونٹ وری، ریلیکس، ٹیک